وائکنگ کی تاریخ عام طور پر بادشاہوں اور لڑائیوں کی کہانیوں سے بھری ہوتی ہے نا؟ لیکن آج ہم ایک ایسی کہانی پر بات کریں گے جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ایک ایسی کہانی جو کسی بڑے واقعے سے نہیں بلکہ ایک فرد کے ذاتی تجربے سے شروع ہوتی ہے۔ ذرا سوچئے، یہ کہانی کسی تاریخ سے شروع نہیں ہوتی بلکہ ایک جہاز کے اندھیرے سے، اس لمحے کی دہشت سے جب ایک عورت کی پوری دنیا ہی الٹ جاتی ہے، جب اس کی زندگی کی ہر چیز چھین لی جاتی ہے۔ صرف کچھ دن پہلے وہ خدا کی عبادت کرتی تھیں اور اب وہ صرف ایک نمبر بن کر رہ گئی ہیں۔ یہ ایک ایسی مثال ہے کہ کیسے پل بھر میں ایمان اور شناخت پر بنی ایک پوری دنیا بکھر سکتی ہے۔ یہ جو ذاتی خوف تھا نا، یہ ایک بہت بڑے تاریخی واقعے کا حصہ تھا، لنڈسفان پر وہ مشہور حملہ جس نے وائکنگ دور کا آغاز کیا۔ تاریخ کی کتابوں میں تو لکھا ہے کہ کیسے بے حرمتی ہوئی، کتنا سونا لوٹا گیا، لیکن اصل اور جو دیر پا اثر تھا وہ ان لوگوں پر پڑا جنہیں اٹھا کر لے جایا گیا تھا۔ ان کی کہانیاں اس لوٹے ہوئے سونے چاندی سے کہیں زیادہ قیمتی تھیں۔ لیکن یہ سب صرف حملے کی افراتفری کا نتیجہ نہیں تھا، نہیں، ان عورتوں کو ایک شخص سے ایک ملکیت میں بدلنے کا ایک بہت ہی منظم اور خوفناک عمل تھا، ایک ایسا نظام جو ان سے ان کی انسانیت چھیننے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اور اس نئی دنیا میں ان پکڑی گئی عورتوں کو ایک نیا نام دیا گیا، ایک سرد مہر سا لفظ، تھرائل۔ یہ ایک ایسا لفظ تھا جو ان کی پچھلی ہر شناخت مٹا دیتا تھا۔ راہبہ، بیٹی، بہن، یہ سب ختم ہو گیا۔ یہ ایک بالکل سرد معمول کا عمل تھا۔ پہلے جانچ پڑتال، پھر علیحدگی، پھر تجارت اور پھر تیاری۔ ہر قدم ایک انسان کو ایک اثاثے میں بدلنے کے لیے اٹھایا جا رہا تھا تاکہ ان کی انسانیت کو مزید مٹایا جا سکے۔ تو اس سفر کے بعد ان کی زندگی آخر دکھتی کیسی تھی؟ اصل میں یہ ایک بہت ہی پیچیدہ حقیقت تھی، جہاں شدید ظلم بھی تھا اور خاموش مزاحمت بھی۔ ان کی زندگی ایک عجیب دوہرے پن کا شکار تھی۔ ایک طرف تو بے پناہ تکلیفیں تھیں، لیکن دوسری طرف انسانیت اور مزاحمت کے چھوٹے چھوٹے کام بھی چل رہے تھے۔ زندہ رہنے کا مطلب صرف سانس لینا نہیں تھا، بلکہ اپنی روح کے کسی حصے کو بچانا بھی تھا۔ دیکھیے، یہ کوئی بہت بڑی بغاوتیں نہیں تھیں، یہ تو چھوٹے چھوٹے لیکن خطرناک کام تھے جنہوں نے اتنے زبردست دباؤ کے خلاف ان کی شناخت اور ایمان کو محفوظ رکھا۔ ان معمولی سے کاموں میں اصل میں بہت بڑی ہمت چھپی ہوئی تھی۔ لیکن زندہ رہنے کے ان چھوٹے چھوٹے کاموں کے کچھ ایسے نتائج نکلے جن کی کسی کو توقع نہیں تھی، ایسے اثرات جو اگلی صدیوں تک اسکینڈینیوین سماج پر پڑتے رہے۔ اور یہ بات کتنی تلخ ہے نا کہ ایک عقیدے کی تذلیل کے لیے کی گئی شدت پسندی نے انجانے میں اسے پھیلانے میں ایسی مدد کی جس کا ان حملہ آوروں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ان کا مقصد تباہی تھا، لیکن انجام تعمیر نکلا۔ پرتشدد گرفتاری سے لے کر ثقافتی تبدیلی تک کا یہ سفر ایک لمبا اور آہستہ آہستہ ہونے والا عمل تھا جو نسلوں تک چلتا رہا۔ یہ تبدیلی راتوں رات نہیں آئی، بلکہ خاموشی سے گھروں کے اندر ماؤں سے بچوں تک منتقل ہوتی رہی۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم یہ سب جانتے کیسے ہیں؟ چلیے ان بکھرے ہوئے ثبوتوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں جنہیں جوڑ کر تاریخ دان اس پوری کہانی کو بناتے ہیں۔ دیکھیے، کوئی ایک ذریعہ پوری کہانی نہیں بتا سکتا۔ حقیقت تک پہنچنے کے لیے تاریخ دانوں کو الگ الگ ثبوتوں کو ملانا پڑتا ہے، جیسے تواریخ، قصے، کہانیاں، آثار قدیمہ اور یہاں تک کہ جنیات بھی۔ ہر ٹکڑا تصویر کا ایک الگ حصہ دکھاتا ہے، اور آثار قدیمہ تو بالکل ٹھوس ثبوت دیتا ہے۔ اوکھنی میں ایک قبر میں ایک ایسی عورت کی باقیات ملی جس کے پاس صلیب بھی تھی اور تھور کا ہتھوڑا بھی۔ یہ ایک ہی دریافت ان حملوں کے بعد بننے والی ملی جلی شناختوں کی ایک بہت ہی طاقتور نشانی ہے۔ یہ ایک ہی شخص کے اندر دو دنیاؤں کے ٹکراؤ اور ان کے ساتھ رہنے کو ظاہر کرتی۔ ان کی کہانی کو یاد رکھنے کا مطلب ان کی بقا کو رومانوی بنانا نہیں ہے، بلکہ اس تلخ حقیقت کو تسلیم کرنا ہے کہ تاریخ اور ثقافت اکثر تشدد اور صبر کے ملاپ سے ہی بنتی ہے۔ اور آخر میں یہ ہمیں ایک بہت اہم سوال پر چھوڑ جاتا ہے کہ تاریخ کیسے بدلتی ہے جب ہم ان آوازوں کو سننا شروع کرتے ہیں جنہیں خاموش کر دیا گیا تھا۔ سچی تاریخیں اکثر بڑے بڑے واقعات ناموں میں نہیں بلکہ سرگوشیوں میں اور ان جگہوں پر ملتی ہیں جہاں خاموشی ہے۔